اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش تھی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن بھاری ہو گئے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا، حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا، صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھوں پیروں میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیرخواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ ماں کی گود میں جائے، اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں، ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت، مجسم رحمت تھا، باعث راحت اور موجب سعادت تھا؟ کسی طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کچھ دنوں اور ساتھ رہے کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا ان سے گزارش کریں گی بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ وہ آمنہ کے پاس آئیں، بولیں، مجھے اندیشہ ہے اگر محمد ابھی سے مکے میں رہ گیا تو ہو سکتا ہے یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہ آئے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے، ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے، پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پہم اصرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکے کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں۔ آخر کار وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا اور وہ محمد کو لیے ہوئے اپنے گھر آ گئیں۔ محمد پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہم جولی تھے۔ محمد پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے کودتے۔ محمد اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کے ساتھ پھر آن پہنچی۔ محمد سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد کی جدائی سوہانی روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچ جانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ انہی دنوں ایک حادثہ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں محمد بھی تھے، اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے، اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس بچے کو ساتھ لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یقیناً یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے تیور بھانپ گئیں، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہیں سچ مچ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں، بچے کو لے کر غائب ہو گئیں۔ انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلد ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب جا کر کہیں اطمینان کا سانس لیا۔